बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तुमसे सिर्फ बच्चा चाहिए। जिस दिन मुझे वारिस दोगी उसी दिन मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर अपनी पहली बीवी को ले आऊंगा, जो बदकिस्मती से मां नहीं बन सकी, मगर अब तुम्हारी वजह से उसकी कोख भर जाएगी। मैंने कम उम्र फुप्पी की बेटी फरा को कहा, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और पैसों की खातिर मैंने फुप्पू से उसका हाथ इस शर्त पर मांगा था। और आज जब पूरे 9 माह बाद मेरी गोद में बच्चा आया तो मैं भागता हुआ अपनी पहली बीवी को लेने गया, मगर उसके कमरे से आती उस आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया कि पिछले कई सालों से हमल जाया करने वाली दवाई खाकर मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तहान तब शुरू हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा और आलिया का साथ नामुकम्मल है। मैं हारिस अली शाह, इस खानदान का इकलौता चिराग, जिसके नाम ही शाही विरासत का बोझ था, उस कदीम हवेली का वारिस जिसकी बुनियादें सिर्फ मोहब्बत पर नहीं, खून की आमेजिश पर भी टिकी थी। और आलिया मेरी पहली मोहब्बत, मेरी जन्नत। मगर वो वारिस जो हमारे शजरे को आगे बढ़ाएगा उसकी कोख में नहीं पनप सकता था। हवेली की सर्द दीवारों को एक और वारिस की जरूरत थी, एक नए शाही खून की, जो मेरे बाद इस विरसे को थाम सके। बेटा, अब तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी, अम्मा जान ने अपनी बेबसी और खानदान के हक की मिली जुली आवाज में कहा। उनकी आवाज में बरसों की तमन्ना की गूंज थी, जो मुझ पर कहर बनकर गिरा। ये सिर्फ मेरी नहीं, खानदान की जरूरत है। हमें वारिस चाहिए, कोई तो हो जो इस शाही हवेली का हकदार बने, जो इस खानदानी इक़्तिदार को संभाल सके। उनके हर लफ्ज ने मेरे ज़मीर पर चोट लगाई, मगर उनकी आंखों में झलकती सुरमई, बेचारगी, इस हवेली के तारीक मुस्तकबिल का खौफ मुझे हार मानने पर मजबूर कर रहा था। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मैं आलिया से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था कि वो बांझपन की अजियत से गुजर रही है। मैं कैसे उसकी जगह किसी और को ला सकता था? ये आलिया से गद्दारी थी। सरासर मैं खुद को नाजायज महसूस कर रहा था, जैसे मैं आलिया की वफा के साथ खेल रहा हूं। मैंने उस इबरत भरे चेहरे को अपने जहन में दोहराया और मेरे दिल में एहसास जुर्म की एक तेज लहर दौड़ गई। मगर मुझे सिर्फ एक वारिस चाहिए था। उसके सामने मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने दिल पर एक मजबूत पत्थर रख लिया और ज़ात के तमाम जज्बाती दरवाजे बंद कर दिए। फिर मुझे फुप्पो जान याद आई और उनकी बेटी फरा। वो दूर पार की फुप्पो की बेटी थी, जो शहर की चकाचौंध से बहुत दूर एक गरीब और खस्ता हाल घर में रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा अजीब सी सादगी और गुर्बत की नमी रहती थी। वो आंखें जो दुनियावी लालच से बिल्कुल पाक थीं। वो ऐसा नर्म निशाना थी जिसे दौलत की ताकत से आसानी से खरीदा जा सकता था। यह ख्याल मेरे जहन में आते ही मुझे अपने आप पर घिन महसूस हुई, मगर वारिस की हवस ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने फुप्पो जान से रब्ता किया, जो शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे जहन में कोई शर्मिंदगी या पशेमानी नहीं थी। मैंने अपने तमाम एहसासात को आलिया की मोहब्बत और खानदान के बोझ तले दफन कर दिया था। मेरे लिए ये एक कारोबारी डील थी, जज्बाती बंधन का कोई अमल दखल नहीं था। मेरी आवाज़ में कोई लचक या शर्मिंदगी नहीं थी। ये वारिस अली शाह का लहजा था जो ऑर्डर दे रहा था। दूसरी तरफ फुप्पो जान की ज़ईफ और हैरत ज़दा आवाज़ आई, अरे हारिस बेटा, तुमने इतने साल बाद क्यों याद किया? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है फुप्पो जान, मैंने लहजा मजीद सख्त कर लिया। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है जो मेरे ख़ानदान के मुस्तकबिल से जुड़ी है। बराए करम मेरी बात को गौर से सुनिएगा। फुप्पो की आवाज़ में बेचैनी झलकने लगी। बोलो बेटा, क्या बात है? मुझे दूसरी शादी करनी है। मेरे अल्फाज सीधे और बेरहम थे। मुझे आपकी बेटी फराह से निकाह करना है। दूसरी तरफ गहरा सुकूत छा गया। फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। फराह से? बेटा, वो तो अभी कम उम्र है और हम तुम्हारे मयार के लोग नहीं हैं। मयार की फिक्र मत कीजिए। मैंने उनके तजब्जुब को फौरन ख़त्म कर दिया। मैं मयार नहीं देख रहा, मैं सिर्फ वारिस देख रहा हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ आपकी बेटी पूरा कर सकती है। मैंने मामले के तल्ख हकीकत को उनके सामने रखा। शर्त सिर्फ एक है, मुझे सिर्फ वारिस चाहिए। ये निकाह अर्जी है। मैं उसे 20 लाख रुपए दूंगा, एक कसीर रकम जो उसकी गुर्बत की सारी मुश्किलें ख़त्म कर देगी। जिस दिन मुझे वारिस मिला वो ये घर छोड़ देगी, अपने सारे ख्वाबों और खुशियों के साथ। मैंने ये सब बहुत बेहिसी से कहा, जैसे कोई बाजार में सौदा कर रहा हो। 20 लाख? फुप्पो जान की आवाज़ में हैरत और लालच का मिला जुला एहसास था। मगर हारिस बेटा, वो तो तुम्हारी बीवी होगी, क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? ये तलाक नहीं, मुआहदे की तकमील होगी। मैंने साफ अल्फाज में कहा। वो वारिस देगी, मैं पैसे दूंगा, मामला बराबर है। आपको अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की माली परेशानी ख़त्म करनी है और मुझे अपने ख़ानदान की लकीर आगे बढ़ानी है। मैंने उनके सामने गुर्बत का हल पेश किया था और मुझे यकीन था कि वो मेरी पेशकश ठुकरा नहीं सकेंगी, क्योंकि गुर्बत की जंजीरें रिश्ते के एहसास से ज़्यादा मजबूत होती हैं। फैसला आपके हाथ में है फुप्पो जान, हाँ या नहीं। मैंने उन्हें वक्त नहीं दिया। फुप्पो की आंखों में पहले हिचकिचाहट थी, उनकी ममता उन्हें रोक रही थी,
मगर फिर पैसों की चमक दिखाई दी, वो चमक जो उनके तमाम मसाइल का हल थी। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक गैर यकीनी फैसला था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से आंसू पोंछे और दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे मंजूर है, फराह तुम्हारे लिए कबूल है। गुर्बत एक कड़वी हकीकत है जो बड़े बड़े रिश्तों और इंसानी वक़ार को खा जाती है। और फिर वो दिन आया। मेरे निकाह की रात। हवेली की रौनकें अपने उरूज पर थीं, मगर मेरे दिल में एक मातम बपा था। फराह एक सफ़ेद सहमे हुए कबूतर की तरह मेरे सामने बैठी थी। उसका हसीन मगर मासूम चेहरा किसी कुर्बानी के लिए तैयार की गई नाजुक तितली जैसा था। उसकी बड़ी मासूम आंखें मेरे चेहरे पर जम गई, जैसे मेरी सर्द महरी की वजह तलाश कर रही हूँ, उस बेरुखी की वजह जो उसने पहली नज़र में मुझ में महसूस की थी। उसने शादी के वो रूमानी ख्वाब देखे थे जो एक आम लड़की देखती है, और मैं बेरहम हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। मैंने एक गहरा और सख्त सांस लिया और अपनी आलिया से वफादारी को याद किया। मैंने फैसला किया कि मुझे रिश्ते की गलतफहमी को फौरन ख़त्म करना है। मैं उसके करीब गया और मेरे लफ्ज़ उसके नाजुक वजूद पर तेज़ाब की तरह गिरे। देखो, मेरे लहजे में कोई मिठास, कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सर्द और करख्तगी थी। ये सिर्फ एक मुआहदा है। तुम्हारे एहसासात, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ख्वाहिश, इन सब की कोई कीमत नहीं है। ये हवेली, ये रिश्ता, ये सब कुछ आर्जी है। मुझे सिर्फ वारिस चाहिए। तुम्हें सिर्फ 20 लाख और घर की एक छत। मैंने उसे सख्त तरीन वार किया ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। उसकी बड़ी भीगी हुई आंखें झलक उठी। उसने पलकें झपकाई और उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द आया जो मुझे चुभन दे गया। मैं फौरन बेजार हो गया। अपने अल्फाज की करवाहट ने मुझे खुद से दूर कर दिया। ये दर्द की सिसक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने हिम्मत मुजतमा की, जो शायद उसकी मासूमियत की आखिरी ढाल थी, और चुपके से सरगोशी की। उसकी आवाज़ में उम्मीद की मध्यम सी किरण थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। मेरे पुख्ता इरादे की दीवारों में शगाफ पड़ने लगा। मैंने खुद पर सख्ती से काबू किया। फौरन आलिया की हसीन और वफादार तस्वीर को दिल में दोहराया। मैं सिर्फ आलिया से मोहब्बत करता हूँ, मैंने बेरहमी से कहा। तुम सिर्फ एक जरिया हो, एक ज़रूरत। तुम्हारी जगह दिल में नहीं, हवेली के एक कोने में है। मैंने उसके हसीन और हैरत ज़दा चेहरे से नज़र हटाते हुए सर्द लहजे में अपना आखिरी फैसला सुनाया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ते हुए उसकी झलकती आंखें खुश्क हो गई, जैसे किसी ने उसके जिंदा ख्वाब को तोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो थर थर कांपने लगी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मासूम परिंदे के पर तोड़ दिए हों। मैंने फौरन उससे दूरी इख्तियार की, जैसे उसका मासूम लम्स मेरे पुख्ता इरादे को डगमगा देगा। मैंने अपनी सर्द निगाहें उस पर जमाई और वो फौरन चारपाई के कोने में सिमट गई। खौफ और इज्जत नफ्स के टकराने से तितली की तरह कांपती हुई उसकी हिम्मत, ख्वाब और उम्मीदें रेजा रेजा हो चुकी थी। मगर जब वो सिमट रही थी तो मेरे दिल में एक उथल पुथल शुरू हुई। हाया, ये कैसी लड़की है? ये आंखें इतनी मासूम क्यों हैं? गैर मशरूत अतात क्यों हैं? और ये लम्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया, इतना पाकीज़ा क्यों महसूस हो रहा है? मैंने अपने जज्बात को सख्ती से कुचला और बिस्तर के दूसरी तरफ करवट ले ली। मैंने अपने आप को तेज़ आवाज़ में याद करवाया, आलिया मेरी मोहब्बत है, ये तो सिर्फ एक सौदा है, एक आर्जी पुल जिसके बाद असल मंजिल आएगी। मगर उस मासूम वजूद की खामोश चिस्कियों ने उस रात मेरी नींद और सुकून को छीन लिया था। गुज़िश्ता रात जो सर्द मुआहिदा मैंने फराह के मासूम वजूद पर थोप दिया था, उसका बोझ मेरे ज़मीर पर था, मगर मैंने उसे फौरी तौर पर रद्द कर दिया। मुझे अपनी सख्त दिली को बरकरार रखना था। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो फराह बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उसकी गैर मौजूदगी से कमरे में गैर मामूली खालीपन है। कुछ ही देर के बाद वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा हल्का जर्द था, जो गुज़िश्ता रात की बेख्वाबी और अजियत की निशानदही कर रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वो टूटने के बाद जुड़ने की कोशिश कर रही थी, या शायद सिर्फ अपना फ़र्ज निभाने की तैयारी कर रही थी। उसने मुझे देखते ही एक मध्यम सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, जो फौरन मेरे करख्त चेहरे को देखकर ख़त्म हो गई। आपके लिए चाय बना लाई हूँ, उसने धीमी और डरती हुई आवाज़ में कहा। चाय का कप मेरे सामने रखते हुए उसका हाथ हल्का सा कांपा। ये कांपना बता रहा था कि वो मुझसे किस कदर खौफज़दा थी। मेरे दिल में एक लिहाज़ाती नरमी आई। वो बेख्तियार सी थी, एक फितरी इंसानी रद्द-ए-अमल, मगर मैंने फ़ौरन अपने सख्त इरादे की दीवार खड़ी कर ली। मैंने अपने जहन में आलिया का चेहरा और वारिस की ज़रूरत को याद किया। यह एहसास मेरे मिशन को ख़राब कर सकता था। मैंने खुद को तंबीह की। शुक्रिया, मैंने बेरुखी से कहा और अखबार पढ़ने लगा। मैंने उसे सर्द निगाहों से देखा, जैसे वो यहाँ खामखा मौजूद हो, एक ऐसा इजाफी साजो सामान जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी।
میرے اس رویے سے وہ پھر سے ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر براس کی ایک اور لہر دوڑ گئی اور وہ خاموشی سے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کب تک اپنی عزت نفس کی قربانی دے گی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا سہم جانا مجھے اندر سے چبھن دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک معصوم روح کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، مگر عالیہ کی محبت کی قسم اور خاندان کے وارث کی ضرورت نے مجھے اندھا اور ظالم بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بے چینی چھپانے کے لیے اخبار کی ورقردانی تیز کر دی۔ میں نے اسے کوئی ذاتی کام نہیں بتایا تھا، نہ ہی کوئی خاندانی ذمہ داری دی تھی، تاکہ وہ اپنے معاہدے کی حدود میں رہے۔ ایک دوپہر میں حویلی کے وسیع باغ میں بیٹھا تھا۔ سورج کی روشنی سبزے پر نرمی سے پڑ رہی تھی۔ میں اپنے پلاٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ وہاں سے آئی۔ اس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے گھنے کالے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی حسین اور سادہ لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب کشش تھی۔ رات کے کھانے کے لیے پوچھنے آئی تھی۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ اس کی آواز میں مٹھاس اور شائستگی تھی جو میرے کرخت لہجے سے بالکل برعکس تھی۔ اس نے ہمت کر کے میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا اور میں نے فوری طور پر اپنی نگاہیں ہٹا لیں۔ میں نے جان بوجھ کر غصے سے کہا، میرا مقصد اسے ڈرا کر بھگانا تھا۔ تم ہر وقت میرے آس پاس کیوں گھومتی رہتی ہو؟ کیا تمہیں ایک بار بتائی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تنہائی پسند ہے؟ اور ہاں، کھانے کا بندوبست تو ملازمین کر لیں گے۔ میرے الفاظ زہر کی طرح تھے۔ میں اسے خوش فہمی کی کوئی گنجائش نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے دل میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھری، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ تھتلائی ہوئی، نہیں، میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہہ کر تیزی سے پیچھے مڑ گئی۔ میں نے اس کی اچانک روانگی کو دیکھا اور ایک لمبی سسکی میرے دل سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کتنی معصوم اور بے قصور ہے اور میں اسے برے سلوک سے نواز رہا ہوں۔ اگلے دن وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب میں پانی لینے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے کسی چیز میں مصروف ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ گرم پانی سے چل گیا۔ اس کی دبی ہوئی چیخ نکلی جو درد سے زیادہ صدمے کی آواز تھی۔ ملازمہ نے فوراً برف پکڑانے کی کوشش کی، مگر میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ میری ساری سخت دلی ایک لمحے میں پگھل گئی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا نرم اور دہکتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے پورے وجود میں ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمس اتنا تیز اور جاندار تھا کہ میرے کنٹرول کا سارا نظام ترم بھرم ہو گیا۔ میں نے حیرت اور اضطراب سے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان کہاں ہے تمہارا؟ میں نے نرمی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے خود ہی فرسٹ ایڈ کٹ سے مرہم ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کا خیال بھی رکھ سکتا ہوں یا فکر بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پر مرہم لگایا، ہمارا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کی بڑی بھیگی ہوئی غلافی آنکھیں عجیب سی چمک کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ کیسا روپ تھا جو مجھے غیر ارادی طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا؟ میں نے خود کو خطرہ محسوس کیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا اور خود کو اس سے دور کیا۔ میں نے اپنے کنٹرول کے بحال کے لیے فوراً سرد لہجہ اختیار کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ اس گھر میں میرے وارث لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمہاری ہر لاپرواہی ہمارے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میرا دل آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا، مگر میں نے ظاہری طور پر خود کو سخت کر لیا۔ میں صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں، صرف عالیہ سے۔ میں نے اپنے اندر عالیہ کی قسم کھائی، مگر یہ حسینہ کی معصومیت میرے جذبات کو کمزور کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایک بار پھر اسے تنہائی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ ہمارے نکاح کو چند ہفتے گزر چکے تھے، وہ ہفتے جو میرے لیے برسوں کی طرح بھاری تھے۔ میں نے خود ساختہ فاصلے کی ایک سفید دیوار کھڑی کر دی تھی جس کے پیچھے عالیہ کی محبت اور وارث کی ہوس تھی، اور اس دیوار کے سامنے فرح تھی۔ میرا سرد رویہ اور سخت لب و لہجہ فرح کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اور صبر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا بے زبان آئینہ تھی جس میں مجھے اپنی ظالمانہ شخصیت کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے سہولت اور تحفظ دیا تھا، مگر انسان بن کر عزت نہیں دی تھی۔ میں جب بھی حویلی میں داخل ہوتا، وہ یا تو کچن میں ملازماؤں کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی ہوتی یا اپنی چارپائی پر سادہ لباس میں کسی پرانے کپڑے پر کڑھائی کر رہی ہوتی۔ یہ ایک چھوٹے سے پرندے کی طرح تھی جو قید میں ہو، پھڑ پھڑانے کی ہمت بھی نہ کرے، اور میں ظالم شکاری خود کو وارث کی ضرورت کے نام پر تسلی دیتا۔ میں نے کبھی اسے میز پر بیٹھ کر کھانے کی دعوت نہیں دی، نہ کبھی اسے اپنے کمرے میں بلایا جہاں عالیہ کی تصویریں آویزاں تھیں۔ میں اسے رشتہ نہیں، ایک مجبوری سمجھتا تھا،
ایک شام باہر زوردار بارش ہو رہی تھی. حویلی کے پرانے حصے میں کمرہ تھا جہاں ہم ٹھہرے تھے. کمرے میں اچانک بجلی چلی گئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا. سارا ماحول خوفناک ہو گیا. مجھے لگا جیسے فرح خوف سے سسک کر پیچھے ہٹی ہے. اس کی تیز سانسوں کی آواز اندھیرے میں واضح سنائی دی. میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کیا. میں جانتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. یہ بات مجھے پھپھو نے نکاح سے پہلے بتائی تھی. میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے. میں نے شعوری کوشش نہیں کی تھی. یہ فطرت کا جبر تھا. میں نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ تلاش کیا اور فوراً اسے مضبوطی سے تھام لیا. اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور لرزتا ہوا تھا. جیسے ہی میرے ہاتھ کا لمس اسے ملا اس نے سکون کا گہرا سانس دیا. وہ سانس جو دیر تک رکی ہوئی تھی اور فوراً میرے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا جیسے ہی اس کی واحد پناہ کا ہو. جیسے وہ ڈوبتے ہوئے مجھے تنکے کی طرح تھام رہی ہو. اندھیرے نے ایک عجیب سا سما باندھ دیا. میرے پورے وجود میں جھنجھناہٹ ہوئی. اس کی خوشبو، اس کے ڈرے ہوئے دل کی دھڑکن جو میرے قریب سنائی دے رہی تھی، سب مجھے اس کی طرف کھینچ رہے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو بھلا دیا. ڈرو مت، میں نے آہستگی سے کہا. میری آواز خود میرے لیے حیران کن اور نرم تھی، جیسے ایک گہرا راز فاش ہو رہا ہے. میں یہی ہوں. اس نے ڈرتے ڈرتے میرا ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے جسم کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی خوف میں ہے. وہ ہمت کر کے مجھ سے مخاطب ہوئی. آپ ہمیشہ ایسے اچھے کیوں نہیں رہتے؟ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا معصوم سوال تھا جو میرے ظالمانہ رویے کی وجہ پوچھ رہا تھا. اس سوال نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ میں یہاں کیوں ہوں. میں چونک اٹھا. یہ خطرناک لمحہ تھا. اگر میں نے اپنی نرمی کو برقرار رکھا تو میں محبت کی بھول بھلائیوں میں کھو جاؤں گا. میں فوری طور پر پیچھے ہٹا جیسے اس کی پاکیزہ لمس میں کوئی آگ لگی ہو جو مجھے جلانے لگی ہو. میری شخصیت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے فرح. میں نے اپنا غصہ اور پچھتاوا چھپانے کی کوشش میں تلخی سے کہا. میں تمہارا شوہر صرف معاہدے کا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جذبات اور احساسات اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں. بجلی اچانک واپس آ گئی. روشنی کے ساتھ ہی میرے اور اس کے درمیان وہ جذباتی رشتہ جو اندھیرے نے جوڑا تھا ایک بار پھر ٹوٹ گیا. اس کا چہرہ پھر سے اداس ہو گیا اور وہ ٹھنڈی پڑ گئی جیسے کسی نے دل کی روشنی بجھا دی ہو. میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو جھلملا کر رہ گیا. یہ دیکھ کر میرے اندر شدید بے چینی پیدا ہوئی. اسے عزت نفس کی اذیت دے رہا تھا. میں نے خود کو گھٹیا محسوس کیا، مگر ندامت کا احساس اولاد کی ضرورت سے کم تھا. میں نے اگلے لمحے اپنے غصے کا رخ ڈانٹ کی طرف موڑا تاکہ وہ یہ رونا دھونا بند کرے. یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کرنا میرے سامنے. تم نے خود یہ سودا منظور کیا ہے. مجھے احساس جرم دلانے کی کوشش مت کرو. میں صرف عالیہ کا ہوں اور کسی کا نہیں. اس نے آنسو چپکے سے صاف کیے. اس کا معصوم سر جھک گیا. جی، اس نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے اس کے پاس مدافعت کی کوئی قوت نہ ہو. اس کا یہ غیر مشروط سر جھکا لینا مجھے مزید ظالم بنا گیا. میں نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا. مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا وہ رو نہیں رہی تھی، بس بے بسی سے اس معاہدے کو تک رہی تھی جو اس نے پیسوں کے عوض کیا تھا. اور مجھے معلوم تھا میرے اندر عالیہ اور فرح کی محبت کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی تھی جو میرے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی. یہ جذباتی کشمکش میری روح کو ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی تھی. میری زندگی دو حصوں میں بٹ چکی تھی. ایک طرف عالیہ کی یادیں اور خاندانی وارث حاصل کرنے کا جنون، اور دوسری طرف فرح کی خاموش معصوم موجودگی جو میرے سارے منصوبے کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی تھی. یہ ایک خطرناک تضاد تھا. میں ظاہری طور پر عالیہ کا وفادار تھا، مگر باطنی طور پر فرح کے خاموش صبر نے میرے دل پر دستک دینا شروع کر دی تھی. میں اس غیر ارادی کشش سے غصے میں تھا. میں جب بھی فرح کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی پہلی محبت عالیہ کی جھلک دکھائی دیتی. وہی گہرائی، وہی پاکیزہ چمک، مگر فرح کی آنکھوں میں مجبوری اور سوال تھا، ایک بیچا ہوا سوال. جبکہ عالیہ کی آنکھوں میں ہمیشہ بے پناہ محبت اور اپنائیت ہوتی تھی، ایک بے لوث ملکیت کا احساس. میں جانتا تھا کہ فرح غربت کی مجبوری میں میرے ساتھ تھی، مگر اس کا بے ساختہ دل اس معاہدے کو ماننے سے انکاری تھا. ایک دوپہر میں کام سے جلدی لوٹا. میں نے سوچا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں ہوگی، مگر میں نے اسے لاؤنج میں ایک نرم صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ اس حویلی میں خاموش سایہ بن کر رہتی تھی. اس کا یوں آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھنا مجھے چونکا گیا. میں نے دیکھا وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی جس کا سر ورق بھی عشق اور جدائی سے متعلق تھا. مجھے شدید غصہ آیا. یہ عورت محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی حقیقت صرف ایک سودا تھی، ایک تجارتی لین دین. اسے اپنی حد کیوں یاد نہیں رہتی؟ میں قدم گھسیٹتا ہوا اس کے قریب گیا. میری آنکھوں میں سخت غصہ تھا. کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب جھٹکے سے لے لی. میرا لہجہ اتنا تیز اور درست تھا کہ وہ حواس باختہ ہو گئی. اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ڈر کر اٹھی.
اس کی آنکھوں میں خوف واپس آ چکا تھا۔ کہانی ہے، مجھے اچھی لگی، میں نے پہلے ایسی کتابیں کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں وضاحت دی۔ کہانی؟ میں نے کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری زندگی کوئی کہانی نہیں ہے فرا، یہ ایک سخت حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں یہ فضول خیالی دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے کتاب کو غصے سے ٹیبل پر پھینکا، جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ تمہیں ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی حیثیت مت بھولو۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ بغاوت کی ایک چمک تھی۔ میری حد صرف وارث دینا ہے، یہی نا؟ اس نے عجیب سی جرأت کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ایک تلخی بھی تھی، جیسے اس نے اپنے دل کا ساری کڑواہٹ ان الفاظ میں نکالتی ہو۔ اور میں اپنی حد کو جانتی ہوں۔ آپ کیوں بار بار مجھے یاد دہانی کراتے ہیں؟ اس کا یہ سوال میرے غرور کو چیلنج کر گیا۔ اس نے میرے حارث علی شاہ ہونے پر سوال اٹھایا تھا۔ میرے اندر کا جنون جاگ اٹھا۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ میں نے زور سے کہا۔ سنو، تمہاری قسمت میں صرف اتنا ہے کہ تم اس گھر کو وارث دو اور پھر اپنا حصہ لے کر خاموشی سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد تمہارا یہاں کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ہمارے جذباتی ٹکراؤ ایک لمحے میں قربت میں بدل گیا۔ میرے ہاتھ کا غصے سے بھرا لمس اور اس کی پریشان کن خوبصورتی جو اس کے چہرے پر ہلکے گلاب کی طرح چھائی تھی، مجھے دیوانہ بنا رہی تھی، جیسے میرے اندر کا سکون ٹوٹنے لگا ہو۔ میرے جذباتی بند ٹوٹنے لگے تھے۔ جب میری آنکھیں اس کی سرمگی آنکھوں میں جھانکیں تو اس کی معصومیت نے میرے اندر طوفان بپا کر دیا۔ مجھے عالیہ کی یادیں ایک دم دھندلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس کے بازو سے ہاتھ کھینچ لیا، جیسے یہ احساس ہی میرے لیے ناگوار ہو گیا ہو۔ تمہاری ہر حرکت مجھے بیزار کرتی ہے فرا، میں نے جھوٹ بولا، مگر میں اپنے چہرے پر اور ہونٹوں پر آتی کپ کپی چھپا نہ سکا۔ یہ جھوٹ میرے دفاع کا آخری قلعہ تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تو صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نفرت ہے تمہاری اس سادگی سے جو مجھے کمزور کرتی ہے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ میرے یہ ظالمانہ اعتراف سن کر وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے ہلے۔ اس نے دبی دبی سسکیاں لی، جیسے اس کا دل پھٹ رہا ہو۔ میں نے اس کی ذات کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ میں نے اپنے قدموں کو بوجھل محسوس کیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی اور اس کی اذیت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ایک بار پھر عالیہ کا چہرہ یاد کیا اور خود کو سخت کر لیا۔ میں نے کمرے سے جاتے ہوئے دروازے پر رک کر آخری وار کیا۔ میرے الفاظ موت کے پروانے کی طرح تھے۔ یاد رکھنا، میں نے سردی اور نفرت سے کہا، مجھے تم سے صرف بچہ چاہیے، بچہ اور کچھ نہیں۔ جس دن تم مجھے وارث دو گی، اسی دن میں تمہیں اس گھر سے نکال کر اپنی پہلی بیوی کو لے آؤں گا جو بدقسمتی سے ماں نہیں بن سکی، مگر اب تمہاری وجہ سے اس کی کوکھ بھر جائے گی۔ میرا مقصد تھا کہ وہ ساری امیدیں چھوڑ دے اور معاہدے کی حقیقت کو قبول کر لے، مگر جب میں دروازے سے نکلا تو میں نے اپنے ہی ہاتھ کی کپ کپی کو محسوس کیا اور میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، فرا، تم میری جنگ میں کیوں قربان ہو رہی ہو؟ یہ احساس جرم اور کھچاؤ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں ظالم بن چکا تھا، مگر میرے اندر کا انسان ابھی بھی زندہ تھا۔ گزشتہ جذباتی کشمکش کے بعد میں نے خود کو مزید سخت کر لیا تھا تاکہ فرا کی معصومیت میرے ارادوں کو کمزور نہ کرے۔ میری زندگی کا طویل انتظار ختم ہونے کو تھا۔ چند ہفتے پہلے ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی کہ فرا حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میں نے ایک گہرا اطمینان بخش سانس لیا، جیسے فتح کا پہلا قدم رکھ دیا ہو۔ خاندانی دباؤ اور عالیہ سے کیا گیا وعدہ سب پورا ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونا چاہیے تھا، میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر میرے لیے یہ صرف مقصد کا حصول تھا۔ میرے شجرے کا وارث مل رہا تھا، میری ذمہ داری پوری ہونے جا رہی تھی اور میں جلدی معاہدہ ختم کر سکتا تھا۔ میں نے فرا کی طرف دیکھا، وہ کمرے میں موجود تھی اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرنور لگ رہا تھا۔ شاید ماں بننے کی فطری خوشی اس کے معصوم وجود پر حاوی تھی۔ وہ فطری طور پر خوش تھی، جبکہ میں مصنوعی خوشی محسوس کر رہا تھا، مگر میری سرد نگاہیں اس کی طرف سے پلٹی۔ میں نے اسے غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا تھا، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہمارے مقصد کا پہلا حصہ پورا ہو گیا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ اس کا مطلب رشتے میں تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک وارث ہے، یہ بچہ اس خاندان کی ضرورت ہے، تمہاری یا میری خواہش نہیں۔ وہ میری بات سن کر فوراً سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو ٹوٹے ہوئے خواب کا عکس تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو مضبوطی سے قابو میں کر لیا۔ اس نے ایک لکھے ہوئے معاہدے کی حیثیت کو قبول کر لیا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں حارث صاحب، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے فرا کے وجود میں تبدیلی آتی گئی۔ اب میں اسے اتنا زیادہ تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔
میرے اندر وارث کی حفاظت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اولاد کی فکر میں پہلی بار اس کے لیے ہسپتال میں چیک اپ کا بندوبست کیا تاکہ بچے کی صحت یقینی ہو سکے۔ میں نے اسے نئی خوراک اور آرام کے لیے ملازمہ لگا کر دی، مگر یہ سب میں نے والدانہ شفقت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے طور پر کیا تھا، جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے جسے وہ عارضی طور پر استعمال کر رہا ہو۔ میں نے اسے اخراجات کی حد تک بتا دی تھی تاکہ وہ حدود میں رہے۔ ایک دن وہ حویلی کی پرانی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تھوڑی لڑکھڑا گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ خوف ذاتی نہیں تھا بلکہ وارث کے کھو جانے کا خوف تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے تھاما۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میرے لہجے میں فکر تھی جو فوراً غصے کے لبادے میں چھپی۔ میں نے خود پر کنٹرول کیا کہ میرے الفاظ میں محبت نہ جھلک جائے۔ تمہیں کوئی چوٹ آ گئی تو؟ وارث کو کچھ ہوا تو؟ تم نے کیا سوچا ہے کہ یہ تمہارے اپنے جذبات ہیں؟ اس نے حیرت اور شکریہ ملی جلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چھوٹی سی کرن ٹمٹمائی۔ آپ کو میری کتنی فکر ہے، میں اپنا اور اس بچے کا پورا خیال رکھوں گی، اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ پر غصہ آیا کیونکہ یہ میرے سخت ارادے کو پگھلا رہی تھی۔ یہ غلط فہمی پیدا کر رہی تھی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ فکر تمہاری نہیں، اس بچے کی ہے۔ میں نے جھٹکے سے اسے سہارا دیا اور فوری فاصلہ اختیار کیا۔ میں سچائی کا کڑوا گھونٹ اسے پلانا چاہتا تھا۔ تمہیں حقیقت یاد رکھنی چاہیے فرا۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ میں صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں، مگر عالیہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بچہ ہمارا نہیں، یہ عالیہ اور میرا ہے۔ میں نے تمہاری کوکھ سے اسے چوری کیا تاکہ عالیہ کی کوکھ بھر جائے۔ تم صرف ایک خالی برتن ہو، میں نے تکلیف دے سچ بولا۔ یہ سن کر فرا کا چہرہ مکمل طور پر سفید پڑ گیا۔ اس کی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی، جیسے وہ میری انسانیت کا آخری حصہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی روح میری باتوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ اس نے آنسو نہیں بہائے، بس خاموشی سے اپنا سر ہلایا۔ اس کا یہ غیر متوقع خاموش صبر میرے دل کو ایک بار پھر چھید گیا۔ اس کی معصومیت کی طاقت میری سنگ دلی سے زیادہ تھی۔ وہ چپ چاپ میرے ظلم کو قبول کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو مجبوراً مضبوط کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا میں ایک اچھی روح کو تباہ کر رہا ہوں، مگر عالیہ کی محبت اور خاندان کا وارث میری آنکھوں پر پٹی باندھ چکے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اپنے آپ سے کہا، صرف 9 ماہ کا معاہدہ ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بچی کی خوشبو اس گھر کو معطر کر دے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے آنے والے دنوں کی بے چینی کو ایک گہرے سانس میں چھپا لیا۔ میرے تکلیف دہ اعتراف کے بعد بھی فرا نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، مگر حمل کے مہینے تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کی جسمانی حالت بدل رہی تھی اور اس کی ذہنی کیفیت بھی زیادہ خاموش اور اندرونی ہو چکی تھی۔ فرا اب کمرے میں زیادہ خاموش رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ اور ممتا کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی، شاید وارث سے خاموش گفتگو میں مصروف ہو۔ اس کی یہ ممتا مجھے ایک عجیب سی ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اب برے رویے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا ظالمانہ رویہ بچے کی صحت کو متاثر کر سکتا تھا۔ مگر میری سرد مہری برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتا مگر ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھتا اور کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا۔ میری نگاہیں صرف اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ٹکی رہتی۔ میں صرف وارث کی صحت کا پوچھتا تھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کر رکھے تھے، جیسے وہ انسان نہیں، ایک قیمتی مشین ہو جو میری مرضی سے چل رہی ہو۔ ایک رات کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سوتے میں تکلیف میں کرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور اور پریشان تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے بستر پر کروٹ بدلی اور اس کی طرف دیکھا۔ میرے اندر بے اختیار ایک جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً انکار کرنے کی کوشش کی، مگر ایک اندرونی آواز نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور مجھے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ورزش کی یاد آئی جو رات کو سکون کے لیے بتائی گئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کوکھ پر رکھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے پہلی بار اس بچے کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ ننھا سا وجود جو اندر موجود تھا، جیسے میرے لمس کا جواب دے رہا ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے انوکھا تجربہ تھا۔ یہ ایک ایسا احساس جس نے میرے اندر کے سخت رویوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں، عالیہ کی محبت، وارث کی ضرورت، سب کچھ۔ میرے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی جو بے غرض اور سچی محسوس ہو رہی تھی۔ فرا نے سکون محسوس کیا۔ اس کا ہاتھ آہستگی سے میرے ہاتھ پر آیا اور اس کے چہرے پر پہلی بار گہرا سکون نظر آیا۔ وہ بے خبر تھی کہ میرے اندر کیا چل رہا تھا۔ اگلے لمحے مجھے عالیہ کا وعدہ اور میرے الفاظ یاد آئے۔ یہ بچہ میرا اور عالیہ کا تھا،
میں فرح کو جذباتی سہارا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، جیسے کسی دہکتی آگ کو چھو لیا ہو یا جیسے کسی مقدس چیز کو ناپاک کر دیا ہو۔ تمہیں اگر درد ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں نے تند اور بیزاری سے کہا۔ میری آواز میں جھوٹا غصہ تھا۔ ملازمہ کو بلا لو، میں تمہارا ذاتی ملازم نہیں بن سکتا، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے غصے کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فرح نے چونک کر آنکھیں کھولی اور مجھے نزدیک پایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ میں اس کے پاس تھا، اور شاید ایک چھوٹی سی امید بھی کہ میں بدل چکا ہوں۔ آپ نے میرا خیال رکھا، شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے خالص شکریہ نے میرے احساس جرم کو مزید بڑھا دیا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم شدید اضطراب میں تھا۔ تمہارا یہ شرمندہ لہجہ مجھے نفرت دلاتا ہے فرح، میں نے اسے بیجا ڈانٹ پلائی۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہ ذمہ داری ہے، احساس نہیں؟ یہ مالک کی نگرانی ہے، شوہر کی شفقت نہیں۔ میری ڈانٹ سن کر اس کا معصوم چہرہ پھر سے مرجھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت واپس آ گئی۔ وہ میری سرد مہری کی وجہ جانتی تھی، مگر اس بیجا ڈانٹ نے اسے مزید تکلیف دی۔ میں نے یہ ظالمانہ رویہ اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ پھر سے ڈر جائے اور مزید قربت کی کوشش نہ کرے۔ میں اس سے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے خوفزدہ تھا۔ میرے اندر کی محبت اور نفاست میری ساری سنگ دلی پر حاوی ہونے لگی تھی۔ میں نے بے چینی میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بادل چھٹ چکے تھے، مگر میرے دل کا آسمان ابھی بھی طوفانی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، 9 ماہ کا سفر تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ آخری چند ہفتے ہیں۔ اس معصومیت کے فریب میں مت آنا، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے اور عالیہ ہمیشہ تمہاری ہوگی۔ وارث، تمہارا سودا سب مکمل ہو جائے گا۔ میں نے سخت ارادے کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرے سخت رویے کے باوجود فطرت کا اصول اٹل ہوتا ہے۔ 9 مہینے بجلی کسی تیزی سے گزر گئے۔ ان مہینوں میں فرح کا صبر اور میرے اندرونی تضاد اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ وہ دن آن پہنچا جس کا انتظار اس شاہی خاندان کو تھا، اور میرے بے رحم منصوبے کا آخری پڑاؤ تھا۔ اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب حویلی میں ایک غیر معمولی ہلچل ہوئی۔ فرح کو شدید درد اٹھا۔ اس کی دبی دبی چیخیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اذیت سہنے کی عادی تھی، مگر یہ درد اس کے بس میں نہیں تھا۔ پہلی بار اس کا بے ساختہ درد دیکھ کر میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ میرا سارا غرور، ساری سرد مہری اس کی تکلیف دہ چیخوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ حارث صاحب، بچہ ٹھیک ہوگا نا؟ اس کے چہرے پر اپنی نہیں، بچے کی فکر تھی۔ اس نے میری شرط کو اپنی مامتا سے بھی زیادہ اہمیت دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہوگا فرح۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک نرم جملہ نکلا جو برسوں کی خاموشی کے بعد نکلا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ یہ میرا غیر ارادی رد عمل تھا جو فوراً میرے آنسوؤں کے سیلاب میں بدل گیا۔ وہ شوق میں تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس سے اس قدر نرمی سے پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے دل سے پیار کیا تھا۔ ایک غیر مشروط اپنائیت کا احساس مجھے گھیر رہا تھا۔ ہم اسے فوراً اسپتال لے گئے۔ میں باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر دعائیں تھیں، مگر میرے دل میں احساس جرم کا طوفان تھا۔ وہ دروازے کی دوسری طرف میری وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اس نے مالی مجبوری میں میرے لیے اتنی تکلیف سہی تھی، اور میں اسے کچھ نہیں دے سکتا تھا سوائے پیسوں اور جدائی کے۔ میں نے خود سے کہا، میں کتنا خود غرض ہوں۔ میرے دل میں شدید کھنچاؤ تھا۔ عالیہ کی یاد مجھے کھینچ رہی تھی اور فرح کا درد مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش میں صرف عالیہ کو ہی دیکھ سکتا، مگر اب فرح کا غیر معمولی درد اور اس کا غیر متزلزل صبر مجھے ایک عجیب روحانی رشتے میں باندھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو معاہدے سے بالا تر تھا۔ پھر وہ آواز آئی، بچے کے رونے کی پہلی آواز۔ ہسپتال کا سارا ماحول بدل گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہے، جیسے پہلا بادل برس پڑا ہو۔ وارث آ گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، مگر یہ صرف خوشی کے آنسو نہیں تھے۔ ان میں عالیہ سے دوری اور فرح پر ظلم کا نمکین ذائقہ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے۔ بچہ اور ماں دونوں صحت مند ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں اندر گیا تو فرح نیم غشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور اور تھکا ہوا تھا۔ یہ تھکاوٹ زندگی لانے کی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک ایسی مسکراہٹ
जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे दे दी हो। मैंने आहिस्तगी से बच्चे को उठाया। वो नन्हा सा फरिश्ता मेरी गोद में था, मेरा पहला वारिस। उसकी मासूमियत, उसकी गर्मी मेरे दिल के सारे बर्फ के तोदे पिघला गई। बाप की शफकत का एहसास ताकतवर था। उसने मेरे संगदिल रवैये को एक लम्हे में खत्म कर दिया। मैंने बच्चे को प्यार किया, फिर फराह के पास गया और उसके थके हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। वो चौंक उठी। उसे मेरे लम्स की नरमी पर हैरत हुई। तुमने मेरा मकसद पूरा कर दिया फराह, मैंने आहिस्तगी से कहा। मेरी आवाज में एहसास नदामत था। अब तुम आज़ाद हो। तुमने बहुत सब्र किया है। तुम्हारे 20 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में है। मुआहिदा खत्म हुआ। यह लम्हा फतह का होना चाहिए था, मगर मैं शिकस्त खूर्दा महसूस कर रहा था। मैं उसे वारिस की मां के बजाय पैसे दे रहा था। मेरी नज़र में ढेरों मोहब्बत के साथ उसे देखती, मगर वो अब सिर्फ पैसे चाहती थी। उसे यही यकीन दिलाया गया था। उसने हिम्मत करके मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आखिरी बार का दर्द था। आपने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना करूंगी, उसने सद मैरी से कहा। जिस दिन मैं बच्चे को देख लूंगी मैं चली जाऊंगी। मुझे आपकी कोई शय नहीं चाहिए, सिर्फ हक हलाल का पैसा। मैंने वारिस को प्यार किया और भागता हुआ अस्पताल से निकला। अब मुझे आलिया को लेकर आना था, क्योंकि अब ये बच्चा उसका था। मगर मेरे दिल का तारीख तरीन गोशा पूछ रहा था, क्या तुम वाकई फराह को भुला पाओगे? वारिस, तुमने वारिस तो ले लिया, मगर मोहब्बत खो दी। ये जज्बाती खिंचाव मेरी रूह को चीखने पर मजबूर कर रहा था। बच्चे की पैदाइश के चंद घंटे के बाद जब मैंने फराह को मुआहिदा खत्म होने की इत्तला दी, तो मेरे अंदर बेपनाह थकावट के बावजूद एक पुरजोश शिद्दत थी। मुझे अब अपना दूसरा वादा पूरा करना था। मैं फौरन आलिया को लेने गया ताकि उसे मलिका बनाकर इस हवेली में ला सकूं जिसका वारिस मेरी गोद में था। मैंने उससे वादा किया था और अब मेरा वारिस मेरी गोद में था। मैं जब आलिया के कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सिर्फ खुशी की धड़कन नहीं थी, ये फराह की जुदाई का दर्द भी था। मैंने फराह की मासूमियत और उसके दर्द को पसे पूछ डाल दिया और खुद को तसल्ली दी कि मैं असल मोहब्बत की तरफ जा रहा हूँ। ये वो सच्चाई थी जो मैंने परसों से खुद को सुनाई थी। मैं दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही हाथ बढ़ाकर दस्तक देने लगा, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। अंदर से आलिया की आवाज़ आई, जो किसी और से राजो न्याज की बातें कर रही थी। ये आवाज़ मोहब्बत, गर्मजोशी या अपनायत से नहीं, बल्कि गुरूर और हिकारत से भरी हुई थी। हाँ, मैंने हारिस को सालों से बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आलिया ने कहा लगाते हुए कहा। यह वहशियाना हंसी मेरे कानों में गूंज गई। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे कदम ज़मीन पर ही जम गए, जैसे मैंने वक्त को थमते हुए देख लिया हो। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन हल्के से कांप रहा था। वो आगे कह रही थी। उसकी आवाज़ में ताकत और शैतानियत थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बांझ थी? अगर बांझ होती तो हारिस को गंवाना पड़ता। मैं तो पिछले कई सालों से हमल ज़ाया करवाने वाली दवाएं खा रही थी। मुझे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। मेरे लिए आज़ादी और ये शाही दौलत सबसे अहम है। ये अल्फाज मेरे दिल पर खंजर बनकर लगे। मैंने अपने सीने में गहरा दर्द महसूस किया। मेरा सारा वजूद लरस गया। वो आलिया जिसके लिए मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी थी, वो धोखेबाज थी। सालों का साथ, वफा का दावा, सब एक फरेब था। मैं एक लम्हे में अपने फरेब से बाहर आ गया। अब तो उस बेवकूफ़ पप्पू की गरीब बेटी ने मुझे वारिस दे दिया है, आलिया ने जोरदार कहका लगाया। वो गरीब लड़की 20 लाख लेकर इस घर से जाएगी और जिस दिन वो यहाँ से निकलेगी उस दिन मैं उस बच्चे को लेकर मलिका बनकर बैठ जाऊंगी और हारिस फिर से सिर्फ मेरा होगा। कोई मुझ पर शक भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ से फोन नीचे गिरा। एक धीमी मगर तेज आवाज आई, धोखा। मैं सालों से एक फरेब में जी रहा था। मेरे सर्द रवैये, जालिमाना अल्फाज और सख्त मुआहिदा सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़े थे। मैंने नफरत की थी, अजियत दी थी, एक सफ़ेद झूठ के लिए। मुझे अपने अमल पर शदीद नफरत होने लगी। उस मुस्कीन मासूम लड़की को याद किया जिसकी इज्जत नफ्स मैंने हर रोज़ मजरूह की थी। उसने मुझसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। उसने बगैर किसी शिकवे या शिकायत की मेरी बेरुखी को सहा और मुझे वारिस दिया। वो वफादार थी और मैं बेवकूफ़। मैं तेज़ी से मुड़ा और भागता हुआ अस्पताल वापस आया। मेरे दिल में एहसास जुर्म का समंदर उमड़ आया था और अब मैं सिर्फ फराह को देखना चाहता था। मैं उसे सच बताना चाहता था और अपना जुर्म कबूल करना चाहता था। मैंने खुदा से बार बार माफ़ी मांगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि फराह बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें सब्र नहीं, मोहब्बत थी। वो खामोशी से बच्चे के सर पर हाथ फेर रही थी, एक हकीकी माँ की तरह। फराह, मैं बेकाबू हो गया
और उसके कदमों में घुटने टेक कर बैठ गया। मेरे कंधे शिद्दत से हिल रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक जालिम, अंधा और खुदगर्ज शख्स था। मैंने तुम्हें वारिस के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मेरी मोहब्बत धोखा थी, फरेब थी। मैंने रोते हुए उसे आलिया की सारी हकीकत बता दी। अमल ज़ाया करवाने वाली दवाइयों का सच, गुरूर और धोखे का सच। वो मुझे खामोशी से देखती रही, जैसे हैरत और सुकून का टकराव हो। मुझे पता था कि आप कभी न कभी सच जान लेंगे। मुझे आप पर भरोसा था, इसीलिए खामोश रही। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वारिस भी दूंगा और मोहब्बत भी। मैंने उसका हाथ थामा और उस हाथ पर अपने सारे आंसू गिरा दिए। मैं तुमसे बच्चे की वजह से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मेरे वारिस का जरिया नहीं, मेरी जिंदगी का मरकज हो। मेरा घर तुमसे मुकम्मल है। फरा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बच्चे को मेरी गोद में दे दिया। वो वारिस जो मैंने खरीदने की कोशिश की थी, आज मुझे सच्ची मोहब्बत की सूरत में इनाम में मिला था। मैंने फरा और बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरा घर, मेरा वारिस और मेरी सच्ची मोहब्बत सब मेरी गोद में थे। झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई जिंदगी सच्चाई के सामने टूट चुकी थी और नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।